امیجنیشن تیار کریں گے. ایک بات ایک امیجن کرو, ایک پولیس تھانہ ہے, کیا ہے پولیس تھانہ, وہاں 2 آدمیوں کو موبائل میں گرفتار کر کے لایا گیا, اور لانے کے بعد لا کے ان کو سیل میں ڈال دیا گیا, جیل میں ڈال دیا ان کو. ایس ایچ او آ کر جائے, وہ بیٹھا اپنی ٹیبل کے اوپر, ایک بندہ اندر داخل ہوا, ایک اندر آدمی داخل ہوا, اس نے لنڈے کے کپڑے پہنے ہوئے. بھائی شلوار قمیض کی تو ہم بے عزتی ہونے ہی نہیں دیں گے. لنڈے کے کپڑے پہنے ہوئے اس نے, اور اندر داخل ہوا. سنو, اور داخل ہونے کے بعد اس نے کہا وہ ایسے سے تم لے کر آئے ہو بندے کو, ہاں چھوڑو اس کو. آپ نے فیس ایکسپریشنز دیکھے نہیں سمجھے, یہ تم ایسے سے بندے کو لائے ہو نا, ہاں چھوڑو اس کو. ایسے چو پہلا سوال کیا کرے گا, پہلی بات کیا بولے گا, جی جی ابھی چھوڑو یہ ایسے. ایسے چو پہلی بات کیا کرے گا, ادھر ادھر رکھ کے تھپڑ دے گا. کونے میں تو کہاں سے آیا, تیری جرات کیسے ہوتی ہے بھائی. نہیں, میں حاجی اقبال شاہ. بھائی تو حاجی بھی ہوگا, اقبال بھی ہوگا, شاہ بھی ہوگا, تیری یہ جرات کیسے ہوئی کہ تم مجھے آ کر کوئی بات ہو, اور نہیں سمجھو کچھ بات کری. میرے محلے میں میری بڑی عزت, ابے پورے شہر میں تیری عزت ہو, تیری یہ جرات کیسے ہوئی کہ تو اندر داخل ہو اور تو مجھ سے میرے پکڑے ہوئے مجرم کو چھوڑنے کے لیے بولے گا ایسے ایسے. ایمانداری صاحب ایک بات, چلو وہ بات کی بات ہے, لے دے کر کے کچھ کر لیتے, یہ بات کی بات. اس کے بعد کوئی کہانی بدل جائے تو بات کی بات. فی الحال تک کی آپ سمجھے کہ جو بات ہوئی ہے, کہ بھائی وہ آئے ہیں اندر اور انہوں نے آ کے اس طریقے سے کہا چھوڑو اس کو. ایسے جو کہے گا نا, تیری ضرورت ہوئی کیسے, تو کچھ بھی ہوگا. میرا پکڑے ہوئے مجرم کو میرے تھانے میں کھڑے ہو گئے تو کیسے بول رہا ہے. اب اسی طریقے آپ بات کو سمجھے ذرا, اللہ کرپٹ ہے, سوچ لو. عقیدے بناتے ہو اس سے پہلے سوچا کرو باتوں کو. اللہ کرپٹ ہے نہیں, کرپٹ نہیں, کرپٹ نہیں ہے. پھر کیا ہے, بدعنوان نہیں ہے, ظالم نہیں ہے, تو پھر کیا ہے, عادل ہے. عادل ہے, عادل ہے, عادل ہے نا, ٹھیک ہے. اس کو کس حیثیت سے پکڑا تھا اللہ نے, گناہگار بڑا لفظ ہے, یہ ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں. مجرم, گناہگار بڑا لفظ ہوتا ہے, مجرم چھوٹا لفظ ہوتا ہے, کیونکہ بعض جرم گناہ نہیں ہوتے لیکن جرم ضرور ہوتے. سارے گناہ جرائم ہوتے ہیں, یہ اپنی جگہ ایک بات ہے, بحث کا بھی نقطہ نہیں ہے. سنیں بھائی, مجرم کی حیثیت سے اللہ نے اس کو پکڑا, ہاں. یہ پھر جو اللہ جو چھڑوائے گا مجرم کو چھڑوائے گا, تو یہ خود کیا ہوا, اللہ نے اگر اس کو حیثیت مجرم پکڑا, گناہگار کی تو بات ہی نہیں نا, میں نے کہا تھا گناہگار تو بڑی چیز ہے, ٹھیک. اللہ نے اگر اس کو حیثیت مجرم پکڑا, یہ مجرم کی سفارش لے کر آیا, یہ اللہ کا ولی کہلایا جائے گا. کیا کہلایا جائے گا بھائی, تو خود کرپٹ آدمی, تو کرپٹ آدمی کی سفارش لے کر آیا, مجرم کی سفارش لے کر آیا, تو خود کیا ہے, نہیں سمجھے کچھ بات. اور پھر اسے چھوڑو, دوسرا سائڈ دیکھے تصویر کا دوسرا رخ, یہ آ کے سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں, پکڑا اللہ نے, اس کی اوقات کیا ہے, یہ سفارش کرے گا. پکڑا کس نے, بادشاہوں کے بادشاہ نے, اسے کون چھڑائے گا, اس کی حیثیت کیا ہے, یہ چھڑائے گا. اور نہیں سمجھے وہ کچھ بات کر نہیں, اس لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, میری اجازت کے بغیر کون ہی جو سفارش کرے گا. اور نہیں سمجھو کچھ بات کو, یہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا صبح شام, بھول جاتے ہیں. فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, تم اللہ کا کسی ایسے کو شریک مقرر کرو کہ جس کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تم اللہ کے ذمے وہ بات کرو جسے تم جانتے ہی نہیں. تم اللہ کے ذمے وہ بات کرو جسے تم جانتے نہیں ہو. اور بھائی دیکھیں نقطے کی بات سمجھیں, نقطے کی. اللہ نے کیا کہا ہے, آیت کو شروع کس بات پہ کیا, انما حرما, اس کے سوائے نہیں کہ حرام کیا ہے اللہ نے ان امور کو کہ جنہیں آگے اللہ بتائے گا. اس میں آخری امر کیا ہے, آخری بات کیا ہے جسے اللہ بتا رہا ہے, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اللہ کے ذمے اللہ کے نام سے وہ بات کرو جس کو تم جانتے. تو پتہ یہ لگا کہ یہ بھی حرام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم وہ بات کریں جس کا ہمیں علم, یہ بھی حرام کاری ہے. صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. یہ تو دلیل ہو جائے گی اس بات کی, کیا ہے, جھوٹا ہے. مومن
وصف یہ ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. فاسق مشہور، فاسق جب کہہ دیا گیا تو وہ فاسق مشہور ہے. جب فاسق کو فاسق کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب فاسق مشہور ہے. سمجھے بات کیا نہیں؟ اب فاسق اگر کسی بات کی گواہی دے تو دنیا کی کسی عدالت میں قبول کی جائے گی؟ دنیا کی کسی عدالت میں فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. جس آدمی سے کوئی بدعنوانی، کوئی معاشرتی بد اخلاقی، کوئی گناہ، کوئی جرم ثابت ہو، عدالت کے کٹہرے میں وہ کسی کے لیے گواہی دے سکتا؟ دنیا کے تمام قانون میں یہ اس کے اوپر پابندی. لیکن اللہ نے کیا قانون اتارا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ. اگر ایک فاسق بھی خبر لے کر آیا ہے نا، گواہی لے کے آیا ہے نا، تو کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو. سمجھے بات کو یا نہیں؟ فاسق ہو، عادل ہو، ظالم ہو، جابر ہو، نمازی ہو، نیک نام ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایک خبر بیان کر رہا ہے، اس کی تحقیق کر لو. اور اصول یہ ہے، فطری اصول یہ ہے، مسلمات کے مطابق بات کی تحقیق نہیں ہوتی ہے. کرنا چاہو تو کر لو، لیکن مسلمات کے مطابق بات کی تحقیق نہیں ہوتی. سورج چاند ہے لیکن سورج چاند اور بھی ہے، یہ ہے تحقیق طلب بات. سورج چاند ہے یہ تو مشاہدے میں نا. ایک آدمی نے آج تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤ، تمہیں آج تک توجہ ہی نہیں گئی. ہاں کیا؟ سورج ہے. بڑا اپنے علم میں اضافہ کیا. یا ایک آدمی آگے گئے، آپ کو آج بتا رہا ہوں بات، کیا زمین فلیٹ ہے. زمین کیا ہے؟ زمین گول نہیں ہے، زمین ایسے یوں بچھی. واہ بھائی واہ، کیا کمال، کمال، بہت اچھی سائنس بھی کیا آپ نے، کمال کر دیا. نہیں سمجھے کچھ بات؟ بحث نہیں ابھی اس سے، یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے دنوں. سنیں، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدمی جو ہے نا، مثال کے طور پر مسلمات کے مطابق کوئی بھی بات ہو اس کی تحقیق کے پیچھے جاتا ہی نہیں ہے. لیکن جو مسلمات کے خلاف بات آ جائے اس کی تحقیق کی طرف آدمی جاتا ہے. اللہ ہے، اس کی تحقیق عام طور پہ نہیں ہوتی، لیکن کوئی اللہ کا شریک ہو اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کے لیے دلیل ڈھونڈی جائے گی. اسلام اللہ کا دین ہے، یہ ایک فطری بات ہے. میں نے کہا نا تحقیق تو مسلمات کی بھی ہو سکتی، آپ اسلام کی کر لو، منع تھوڑی کوئی. لیکن میں ایک نقطے کی بات بتاؤں، اسلام فطری دین ہوتے ہوئے اسلام کی، لیکن اگر کسی اور مذہب کے لیے کہا جائے یہ بھی الہامی مذہب ہے، اس کی تحقیق ہوگی. یہ بھی کوئی دین ہے، اس کی تحقیق ہوگی. سمجھے بات؟ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، لیکن رام اللہ کا رسول ہو بھی سکتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ تحقیق ہوگی. یہ ایسے نہیں قبول کر لیا جائے. بات سمجھ رہے ہیں میری یا نہیں؟ جس چیز کی دلیل ہے جو مسلمان کے مطابق ہے وہ ہے، لیکن جس چیز کی دلیل نہیں مسلمان کے مطابق نہیں، اس کی تحقیق لازمی کی جائے گی. اب اللہ اور اس کے رسول کے نام سے بڑی اچھی بات لگ رہی ہے لیکن مسلمان کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی ہوگی، بات ختم ہوگی. لیکن اگر آپ چاہیں آپ تحقیق کر لیں، ہو تو قبول کر لیں، نہ ہو تو رد کر دیجئے. فرمایا وَأَن تَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ اور کے ذمے ایسی بات کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو. تو آپ دیکھیں مفہوم حدیث ہے، قرآن کی آیات کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. او بھائی چھوڑ دے بھائی، تیرے مفہوم کو معاف کر دے ہمیں. کہ اللہ کہتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذمے جھوٹی بات لگائے. آپ سمجھیں اس بات کو، قرآن اور قرآن کا مفہوم احادیث ہے. تو اگر ایک آدمی کہ میں تمہیں آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں تو حدیث سنے گا، اور حدیث کے لگے مفہوم تو کیا سنے گا؟ بھائی قرآن کا مفہوم تو حدیث ہے اور حدیث کے لگے مفہوم حدیث ہے. ابے کیا مفہوم حدیث ہے؟ قرآن مفہوم حدیث تو خود مفہوم ہے، اس کا کون سا مفہوم سنانا تو نیا ہمیں؟ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کیا؟ ہاں، حدیث کی تشریح ہوتی ہے، حدیث کی تشریح ہوتی ہے، جو لوگ ہمارے مفہوم بیان